السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے جی آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول ہے جی ہمارا صرف تم، رائٹر ہیں بیا خان، ایپیسوڈ 24، وائس اوور بائی عرفہ۔ اچھا، کچھ لوگوں نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ آپ لانگ ایپیسوڈ کیوں نہیں دیتی؟ تو میں لانگ ایپیسوڈ دینا چاہتی ہوں اور میں آپ لوگوں کے جو ہے ڈیمانڈ بھی پوری کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ نیٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے۔ نیٹ اتنا زیادہ جو ہے پریشان کیا ہوا ہے اس نے کہ میں ویڈیو جیسی اپلوڈ پہ لگاتی ہوں تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے، نیٹ بالکل ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ ایک تو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 3-4 دن سے ریگولر وہ بھائی آ کے چیک بھی کر کے جا رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈیوائس میں کیا پرابلم ہو گیا، آئی ڈونٹ نو کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ بس یہ ہے آل ٹائم نظریں جی ڈیوائس کی طرف ہوتی ہیں، جیسے ہی گرین لائٹس آن ہوئی فوراً سے اپلوڈنگ پہ لگا دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری ویڈیو جو ہے مختلف ٹائمنگس میں اپلوڈ ہوتی ہیں، جس ٹائم پہ دینا چاہتی ہوں اس ٹائم پہ تو بالکل بھی اپلوڈ نہیں ہوتی، اور جو ہے اب آپ امید ہے کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو، اور جو ہے آپ شارٹ ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ اگر کوئی خود سے ریڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ آواز کو میوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آواز سننا چاہتے ہیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیکھے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ جانتا ہوں تبھی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ لاکھوں میں؟ میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا، اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ دلربا کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ لالچ 1 کروڑ کے لیے تو وہ یہاں کی ساری لڑکیوں کو بیچ دیتی، اور اس حاکم کا دل بھی صرف حریم پر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے، میں کچھ دیر میں اسے لاتی ہوں۔ دلربا کھڑی ہوتی چندا کے پاس گئی تھی۔ چندا، اسے میرے پاس اندر لے کر آ۔ لیکن کیوں؟ چندا، زیادہ سوال نہ کر، جو کہا ہے وہی کر۔ چندا دلربا کی بات سنتے حریم کو اندر لے گئی تھی۔ وہ ایک خالی کمرہ تھا جہاں اس وقت چندا، دلربا اور حریم کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ دیکھ لڑکی، تو یہاں سے جا رہی ہے؟ حریم کی آنکھوں کی چمک آئی تھی۔ تم مجھے یہاں سے آزاد کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے تجھے بیچ دیا ہے۔ تو یہاں سے جانا چاہتی تھی، آج تجھے یہاں سے رہا کیا۔ لیکن جس کے ساتھ تو جائے گی وہاں بہت آرام سے زندگی گزارے گی، بڑا امیر انسان ہے، عیش کرے گی۔ تم نے مجھے بیچ دیا؟ حریم پر حیرت کے کئی پہاڑ گرے تھے۔ لڑکی، اب ایسا کیا کہہ دیا ہم نے؟ ہمارے پاس بھی تیری ماں نے تجھے بیچا ہی تھا، ہم نے کہیں اور تجھے بیچ دیا۔ تم لوگوں نے مجھے کوئی ساتھ پڑا سامان سمجھا ہے کیا؟ جب دل چاہا مجھے اٹھا کر پھینک دیا۔ ایک انسان ہوں میں نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ اب پتہ نہیں کون ہے وہ جس کے ساتھ تم مجھے باندھ رہے ہو۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دیکھ لڑکی، اس نے ہمیں کروڑوں کی قیمت دی ہے، تجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا۔ لیکن کیوں لی تم نے قیمت میری اس سے؟ مجھے نہیں جانا۔ تجھے جانا پڑے گا چندا، اسے باہر لے کر آ۔ باہر لاتے ہی وہ اس آدمی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی سے تھی، جیسے اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہو۔ یہ لو تمہاری امانت۔ دلربا اس کے سامنے حریم کو پیش کرتے بولی۔ ٹھیک ہے، چلو تم میرے ساتھ۔ وہ کھڑا ہوتے اس کو باہر آنے کا بول رہا تھا۔ حریم نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں آؤں گی۔ وہ اس کو آبرو اٹھائے دیکھنے لگا۔ شرافت سے چلو باہر۔ میں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی، باہر چلو، فائدے میں رہو گی تم۔ تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ مر کر اپنی زندگی ختم کرنے سے بہتر ہے باہر چلو، زیادہ ہی فائدہ ہوگا تمہارا۔ وہ اس کو کھینچتے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ حریم اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی ناممکن کوشش کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، جانے دو، میں وہیں رہ لوں گی، لیکن تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پلیز میری عزت کو بخش دو، میرے پاس میری عزت کے علاوہ اب کچھ نہیں بچا۔ وہ رکتے اس کی طرف رخ کیے بولا۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ میں بھی تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے باہر نہیں لایا۔ سامنے مقابل کھڑا شخص وہ اور کوئی نہیں، حیدر تھا۔ جانے دو مجھے، میں جانتی ہوں ان لوگوں نے پیسے کی خاطر مجھے بیچ دیا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں تمہیں دے دیتی۔ میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ۔ ایک دم خاموش۔ میں بھی کوئی لڑکیاں خریدنے والا نہیں ہوں۔ ایک تو تمہیں وہاں سے بچایا اور تمہارا منہ بند نہیں ہو رہا۔ جو پیسے دیے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے اصلی ہیں؟ نکلی ہیں وہ۔ تم چلو میرے ساتھ۔ حریم منہ کھولے اس کے ساتھ چلتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اتنے پیسوں کا کیا کرو گی تم دلربا؟ مزے، عیش۔ دلربا پیسوں کو دیکھتی بتا رہی تھی، دلربا یہ نکلی ہیں۔ چندا کے کہنے پر وہ ایک ایک نوٹ کو آگے پیچھے کرتی دیکھنے لگی تھی۔ دھوکہ، میرے ساتھ دھوکہ؟ باہر جاؤ، دیکھو وہ ابھی تک گئے نہیں ہوں گے، پکڑو انہیں۔ اتنے سارے لوگ باہر نکلے تھے، جب تک وہ باہر نکلے وہ جا چکے تھے۔
कहाँ गए वो, ऐसे कैसे भाग सकते हैं? दिलरुबा अपनी सर को पकड़े बैठ गई थी। धोखा हुआ है मेरे साथ, वो लड़की कह रही थी उसे नहीं जाना, लेकिन पैसों के लालच में तुम ही आई थी दिलरुबा। चंदा ने याद दिलाया था, यही गलती हो गई मुझसे। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जहाँ लेकर जाना चाहिए। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मैं भी नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मुझे वहाँ तुम मासूम लगी इसलिए वहाँ से ले आया। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम वहाँ आए ही क्यों थे? ज़रूर तुम्हें भी यूं ही ऐसी जगह पर आकर बैठने का शौक़ होगा। ओ मैडम, मैं शरीफ लड़का हूँ, मुझे नहीं शौक़ ऐसी जगहों पर बैठने का। एक मिशन पर हूँ मैं। मुझे मेरा पहला केस इस दिलरुबा का ही मिला था। यहाँ से काफ़ी लड़कियों को बचाना था, जिसमें सबको मैंने निकाल लिया था अलग अलग हुलिया लेकर। अब तुम्हें देखा तो तुम्हें भी निकाल लिया। यानी तुम कोई ऑफिसर हो? नहीं, एजेंट हो। यानी तुम मुझे बचाने आए थे? हाँ। हैदर एक लफ्ज़ी जवाब देते खामोश हुआ था। अब मैं कहाँ जाऊँगी? तुम अपने घर। लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। इससे पहले कहाँ रहती थी तुम? इससे पहले मैं अपने घर में रहती थी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया था वहाँ। अगर अब मैं वहाँ गई तो वो फिर मुझे कहीं और बेच देगी। यानी कोई भी नहीं है तुम्हारे इस दुनिया में? नहीं, दो बदो जवाब दिया था। बेफिक्र रहो, आज रात तो मेरे घर रह सकती हो। लेकिन मैं कैसे? बेफिक्र रहो, शरीफ इंसान हूँ, तुम्हें तुम्हारा अलग कमरा भी दिया जाएगा। आप किसके साथ रहते हैं? हरीम ने सवाल किया था। अकेला रहता हूँ। मामा बाबा कहाँ हैं आपके? अब के हरीम ने इतने सवाल शुरू किए थे। इतने से वक्त में हैदर पहचान गया था वो बहुत बोलती है। मामा बाबा नहीं हैं। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। भाई बहन हैं आपके? मैं एक ही हूँ और मेरा एक भाई है, उससे खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वो मेरा भाई है, सिकंदर। अच्छा। हरीम बड़े गौर से उसकी बात सुन रही थी। और कुछ पूछना है? नहीं शुक्रिया, वरना मैं समझा आज ही सारे सवाल तुमने मुझसे कर लेने थे। वो मुंह बसोर कर बैठ गई थी। सुबह माही एकदम उठकर बैठी थी, अपने साथ लेटे सिकंदर को देख उसने लंबी लंबी सांस ली थी। सिकंदर उसको जागते देख खुद भी सीधा होता बैठा था। क्या हुआ माही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे, माही ज़ोर से चीखी थी। सिकंदर दूर हटते खड़ा हुआ था। क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माही बेड से खड़ी होती आगे बढ़ती इससे पहले कि उसे चक्कर आए। आते ही वो वापस बेड पर बैठी थी। खबरदार, जब खड़ी हुई अपनी जगह से, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। झूठा ढोंग ना करे, कहीं कैमरे ना लगाए हुए हो आपने। माही तंजिया बोली थी। सिकंदर शर्मिंदा सा हुआ था। नहीं करूँगी मैं आपको माफ़, कभी नहीं करूँगी मैं आपको माफ़। आपने जो मेरे साथ किया है वो कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। माही ने याद दिलाया था। मैंने सब जगह से हटा दी वो वीडियोस, इससे क्या होगा? आप किसके तो आ गए मेरे सामने। आपको अपना आप सौंपा था मैंने। मेरी रूह को छलनी छलनी कर दिया आपने। अब सिर्फ मेरा जिस्म बचा है। माही मर गई है। माही ज़ोर से हलक के बल चलाई थी। खामोश, एकदम खामोश। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, लेकिन तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठी रहो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। सिकंदर के दिल को ठेस उठी थी। सुल्तान साहिब को पता लग गया था, माही को होश आ गया है, लेकिन वो भी उससे सामना नहीं करना चाहते थे। जारी है। जी तो डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।